ریزنس فار ناٹ رائٹنگ، ڈسکشن ود پیئرس اور یا پیئر سپورٹ. اب وی وڈ لائک ٹو ایڈمٹ اوور ہیئر کہ رائٹنگ اے تھیسس از نو اسمال فیٹ. یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، یہ ایک اسٹریسفل کام ہوتا ہے، اور اسی اسٹریس کی وجہ سے کئی دفعہ ہم رائٹنگ کو ڈیلے کرتے ہیں. اب بہت سی ریزنس دیتے ہیں بچے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے تھیسس لکھنا کیوں نہیں شروع کیا. یا وہ بات کریں گے ڈسپلیسمنٹ ایکٹیویٹیز کی کہ وہ وہاں پہ تھے نہیں، there were other distractions, they were away from their desk, and اور یا پھر سمپلی کہہ دیں گے کہ we just want to take a break. یہ بھی بڑا ہی کامن ہے کہ آپ نے تھوڑا سا تھیسس لکھا، باقی کا چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ اچھا ابھی میں بریک لے کے پھر سے فریش مائنڈ سے کروں گا، which is again unfortunately not a very good idea. کیونکہ جب بریک ذرا سی بھی لمبی ہو جاتی ہے تو آپ کا جو تھاٹ کا پروسیس ہوتا ہے وہ بریک کر جاتا ہے. دین دیر آر پیپل ہو وڈ سے کہ ہم پہلے جو ہے فیلڈ ورک پہلے کمپلیٹ کر لیں اور پھر ایک ہی دفعہ بیٹھیں گے اور تھیسس لکھ لیں گے. ہاؤ ایور دس از ناٹ ویری ہیلپ فل، کیونکہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کام کرتے جائیں اور تاکہ آپ کو بھی یہ لگے کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے. اینڈ کیونکہ جو بہت کامن ریزن آتی ہے ہمارے پاس جو کہ بچے تھیسس پہ کام نہیں کرتے اور دے آر ڈریڈنگ ٹو ورک آن دیئر تھیسس از دیٹ دے سے دے ڈونٹ نو واٹ ٹو رائٹ اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ. خیال رکھیں یہ زیادہ اس وقت ہوتا ہے بلکہ جس وقت وہ ریسرچ جو ہے اپنی تھیسس سبمیشن کا ٹائم جب قریب آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یو بیکم doubly stressed to do the things. So given this pressure, given this stress, you can't think clearly. خیال کریں کہ جب بھی اسٹریس ہوگا، جب بھی انگزائٹی ہوگی، آپ کا جو کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس ہے اس کو وہ ہمیشہ ہیمپر کرے گا. So this has been psychologically proven also. آپ کی جو کریٹیو پروسیسز ہیں اس کو بھی اسٹریس یا انگزائٹی روک دیتی ہے. اور اسٹریس اور انگزائٹی کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جتنا جلدی آپ تھیسس کو لکھنا شروع کریں گے اتنا ہی آپ کے پاس ٹائم اسپین زیادہ آئے گا. سو یو کین ایکسپیریمنٹ اینڈ یو کین سارٹ آف گو تھرو اے ڈرافٹ سیورل ٹائمس. آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا ڈرافٹنگ اور ری ڈرافٹنگ کرنے کے لیے. اینڈ نیور ٹرائی ٹو رائٹ اے پرفیکٹ ڈرافٹ یا پرفیکٹ تھیسس فار دا فرسٹ ٹائم بیکاز نو بڈی ڈز اٹ. ایک اور ٹیکنیک جو کہ بتائی جاتی ہے اور ہم ایڈوائز کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کو وہ یہ ہے کہ اپنے پیئرس سے ضرور ڈسکس کریں. یو کین ڈسکس ود یور سپروائزر آلسو، لیکن جو پیئرس ہوتے ہیں، آپ کے جو دوست ہوتے ہیں جو اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو بہت اچھا کئی دفعہ ایڈوائز کرتے ہیں. اور اگر آپ ان پیئرس میں ان بچوں کو بھی شامل کر لیں جنہوں نے تھیسس لکھا تھا اور سبمٹ کر چکے ہیں، جو پچھلے آپ سے سینئر ہیں، they can advise you very well because they have gone through the process. They will tell you that you're not alone when you sort of procrastinate یا آپ ڈیلے کرتے ہیں تھیسس رائٹنگ میں، اور کس طرح سے ان ایشوز کو ریزالو کیا جا سکتا ہے. So in your peers, because they are closer to your age, you are able to sort of like support each other emotionally. It releases the stress, it releases the anxiety. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے بھی اس میں پھنسے ہوئے لیکن وہ یہ اسٹریٹجیز یوز کر سکتے ہیں. So you can come across different strategies which were successful with your peers to use it yourself. So it's strongly advised کہ آپ اپنا جس تھیسس رائٹنگ میں اب جتنا آپ شیئر کریں اپنے پیئر سے اور ڈسکشن کریں ایشوز کی اتنا بہتر ہے.